بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مختوم اشرف سمنانی کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں کہ چھوچا شریف ہندوستان کی بڑی ہی مشہور و معروف درگاہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال یہاں عرس کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں، جائز مرادیں مانگتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ان تمام کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ دوستوں، ہندوستان میں جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام کا چراغ روشن ہوا، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ صحیح النسب سید تھے۔ 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبے خراسان میں آپ کے والد ماجد سید ابراہیم حکومت کیا کرتے تھے، جس حکومت کی راجدھانی سمنان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کے آخر میں سمنانی آتا ہے۔ آپ کے والد سلطان سید ابراہیم صرف ایک بیدار مغز حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال معزز و مکرم شخص تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ شہر سمنان میں ایک صاحب حال مجذوب شیخ ابراہیم رہتے تھے۔ ایک روز سلطان سید ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے۔ کسی دوران شیخ ابراہیم مجذوب اسی جگہ پر آ پہنچے جہاں پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان اور ملکہ عالیہ نے اس مجذوب کی حد درجہ تعظیم کی، انہیں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے پوچھا، ابراہیم، کیا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت پریشان رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب مجذوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان نے ادب سے عرض کیا، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیجئے۔ مجذوب بزرگ نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تجھ کو اللہ تعالی 2 فرزند عطا کرے گا، بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام اعراف رکھنا۔ اشرف اللہ تعالی کا ولی ہوگا اور مقرب بارگاہ یزدی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت بھی خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے ہی سمنان والوں نے ایک مجذوب کو دیکھا جو شہر کے گلی کوچوں میں نہایت بلند آواز میں آواز لگا رہا تھا، بادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمان اشرف دوراں تشریف لاتے ہیں۔ اس مجذوب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کی فصیل پر پہرا دے رہا تھا۔ رات کو شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو اور لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکے۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں پر پہنچی تو وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا اس وقت بالکل بھی نہ رہی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر موجود پایا، کیونکہ فصیل اتنی اونچی تھی کہ بغیر کسی ذریعے کے اسے پار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن وہ مجذوب بغیر کسی مدد کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ حیرت سے اس مجذوب کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی آواز لگا رہا تھا، بادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمان اشرف دوراں تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ دیوانہ کون ہے اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ وہی شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی تھی، اور اب ان کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے ہی یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی۔ آخرکار مجذوب کی دعا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔
سلطان خراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تعلیم و تربیت پر بطور خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بفضل خدا قرآن کریم 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری میں عبور بھی حاصل کر لیا۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے راہ سلوک پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم وصال فرما گئے۔ اس طرح کم عمری میں ہی سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر آ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 722 عیسوی سے لے کر کے 733 عیسوی تک یعنی تقریباً 10 سال تک انتہائی عدل و انصاف سے حکومت کیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ 733 عیسوی 27 رمضان المبارک کی رات تھی جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حجاب تخت و تاراج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی سید اعراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاج و تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے اپنی ماں سے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ سمنان کا شہنشاہ تنہا جا رہا ہے، لہٰذا شہر سے نکلتے وقت وزراء، امراء اور کچھ محافظ اپنے ساتھ رکھنا تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ رحمت اللہ علیہ نے وزراء، امراء اور کچھ محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں اور محافظوں کو واپس کر دیا اور خود تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ ملتان کی نواح میں قصبہ اوج شریف میں وارد ہوئے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جب اوج شریف پہنچے تو مخدوم صاحب اس وقت اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر مخدوم صاحب تیزی سے اپنی خانقاہ سے دروازے کی طرف آئے۔ اسی وقت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سرداری اور سیادت کے باغ میں ایک مدت کے بعد نسیم بہار آئی ہے، اے عزیز جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، علاء الدین تمہارے منتظر ہے۔ پھر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کو کچھ عرصے تک اپنے خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کروائی، تمام روحانی نعمتیں عطا فرمائی اور خرقہ خلافت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، اب تک جن بزرگوں سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ سب میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ پیدل ہی یہاں سے روانہ ہو گئے اور ہندوستان کے قصبے بہار میں اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کیا ہو اور 7 قرات کا قاری ہو۔ وہ پچھم کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے ہوئے ظاہر ہوگا، اسی سے میری نماز پڑھوا لینا۔ یہ سب شرطیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ میں موجود تھیں۔
اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے ہی حضرت مخدوم صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی، اور پھر جب ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے موجود پایا۔ مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو روحانی طور پر تمام نعمتوں سے مالا